بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں مبشر میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کافی گہری نظر ہوتی ہے سر آپ کی پروگرام میں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ جناب آپ کا, تھینک یو ویری مبشر مچ. میر صاحب, ایک چیز جو ہمیں تنگ کر رہی ہے شام سے وہ یہ ہے کہ یہ توہین پارلیمنٹ کا بل ہے. اس میں ایک جملہ ہے وہ مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں کیا ہے. کچھ آپ بتائیے اس کو کہ اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکے گی. سر کس کو بلانے کا ارادہ ہے اور یہ کون سی 24 رکنی ٹیم ہوگی جو تحقیقات کرے گی, اور یہ 5 لوگ جو فیصلہ کریں گے کون ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ایک طرح کی فرسٹریشن کا جو ہے وہ مظاہرہ ہے, اور سپریم کورٹ کے ساتھ جو ایک ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے اس کے ساتھ ایک محاذ آرائی کی جو کیفیت ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور کل کا ہم نے دیکھ لیا کہ جو سچویشن تھی وہ کوئی بہت بڑا شو نہیں ہو سکا, اور آج بھی ہم نے دیکھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دانش مندی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اداروں کو لڑانے کی, کسی کو حب الوطن ظاہر کرنے کی, کسی کو ملک دشمن ظاہر کرنے کی, یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف معاملات جانا شروع ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے جو اکابرین ہیں اس وقت جو پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں, ان کے فیصلوں کے اثرات یقیناً اگلی نسل جو ہے وہ بھگتے گی. جیسے کہ پچھلی نسلوں کے فیصلوں کے جو اثرات ہیں آج اس نسل نے بھگتے ہیں, اسی طرح یہ نسل کو یہ دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ جو فرسٹریشن میں جو بھی آئے دن ایک بل پاس کرنا اور 60-70 لوگوں کی پارلیمنٹ میں موجودگی میں بل پاس ہونا, یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ اچھا مبشر میر صاحب, ویسے آپس کی بات ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستانی عوام شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہے آج کل. لیکن جب ہم نے اعلیٰ عہدیداران سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ میں نے کہا کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے؟ جو جواب آتا ہے جناب کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ایک بال وہاں سے کھیلی جا رہی ہے اور ایک بال یہاں سے کھیلی جا رہی ہے. اور پاکستانی عوام کیا اس چکر میں کہ کس کے کورٹ میں کیا بال جا رہی ہے اور وہاں سے کیا وار ہو رہا ہے, ہم کیا بیوقوف بن رہے ہیں اس وقت؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 342 کا عوام ہے اور 65 پیپل لوگ بیٹھ کے بل اور ایکٹ پاس کر رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, ایک ریاست ہوتی ہے. اس وقت جو گیم ہو رہی ہے یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہی ہے, اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, سٹنگ گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر ریاست کو داؤ پر لگائے ہوئے ہے, اور ایک ون سائیڈڈ پروپیگنڈا شروع کرایا گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ, آپ کی تو بڑی قسمت اچھی ہے کہ آپ بڑی کھل کے گفتگو فرما رہی ہیں, اور لیکن ادروائز میری نظر سے جتنے تبصرے گزرے ہیں, بڑے بڑے جید لوگ جو ہیں وہ بیچارے بات کرنے سے گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بس جو بیانیہ دیا جا رہا ہے بس اس کو فالو کر کے, اور ان کے پاس آرگومنٹ کوئی نہیں ہے, صرف ایک مخالفانہ گفتگو کر رہے ہیں وداؤٹ اینی آرگومنٹ. سر مجھے اس وقت سچویشن میں نے کل کی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے صحافی کی حیثیت سے اگر آج زبان نہیں کھولی تو شاید ہم بھی مجرم ہیں تاریخ کے, اور اگر ہم نے بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی, چاہے کوئی بھی ادارہ کرے. ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف بات کی, تو کل مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا؟ دونوں لیڈر بڑی پارٹی کے لیڈران کر کیا رہے ہیں اس وقت؟ آپ دیکھیں کہ کل سپریم کورٹ کا کیا گیٹ نہیں توڑا گیا؟ کیا بالکل ایسا ہی ہے کورٹ کے لوگ اندر نہیں گھسے؟ جتنے بھی تھے لوگ, کم تھے یا زیادہ تھے, لیکن لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا. تو لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, نہ تو بھائی پی ٹی آئی ملک دشمن ہے, نہ پی ڈی ایم محب وطن ہے, نہ وہ محب وطن ہے اور وہ دشمن ہے. بھائی یہ ملک کی ہی سیاسی قوتیں ہیں, ان کو کم از کم جو ہے یہ ایک اسٹیٹس مین کا رول پلے کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی آج میں نے چند ایک ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, یقین کریں میرا دل جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا وہ دہل گیا ہے. وہ ایسی خواتین کی ویڈیوز ہیں جو پروٹیسٹ کر رہی تھی, جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں کئی گروپس میں, جن کو دیکھا نہیں جا سکتا. پوری ویڈیو نہیں کوئی دیکھ سکتا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. اگر 1 منٹ کی بھی ویڈیو ہے پوری نہیں دیکھی جا سکتی.
اور ایک خواتون نہیں ہے، سینکڑوں خواتین ہیں، اور اسی ملک کی وہ بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں. یہ کیا سسٹم ہے بھائی؟ آپ نے 8,000 لوگ اگر اٹھائے ہیں، 300-400 اس میں خواتین اٹھائی ہوئی ہیں، اور خواتین پہ تشدد کر رہے ہیں آپ لوگ. مثلا انہوں نے کتنا نقصان پہنچا دیا ہے بھائی. اور یقین کریں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ وہ دیکھ لیں، آپ 1 منٹ نہیں دیکھ سکتی وہ ویڈیو. نہیں سر، یہاں سوال تو ہے وہ عوام سے ہونا چاہیے. مبشر میر صاحب، سوال عوام سے ہونا چاہیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی، جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں لوگوں کو اب تمام پارٹیز کے خلاف آ جانا چاہیے کہ بھئی آپ مل کے بات کریں ورنہ ہم باہر ہیں. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کے لیے سر کٹوانے کے لیے ان کے چاہنے والے باہر آئے، آج ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے محبت کرتے تھے یا اپنی لیڈر سے محبت کرتے تھے. میں کہتا ہوں جی وہ کچھ بھی تھے، لیکن کم از کم آپ دیکھیں کہ ہم ہر شخص، اگر ہم جرنلسٹ ہیں تو ہمیں ایز اے جرنلسٹ سوچنا پڑے گا کہ کیا آئندہ جا کے ہم شرمندہ ہوں گے کہ بھئی ہم نے صحیح بات نہیں کی تھی. کیا ہم جو ہے وہ کسی خوف کے تحت جو ہے وہ ہم سچ بولنے سے ڈر گئے تھے، اور ہم نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور ہمیں علم ہوا اور ہم نے اس ظلم کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی فلاں جگہ سے ظلم ہو رہا تھا. اور اس طرح میں کہتا ہوں جی، مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ جس طرح مرضی کر رہے ہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کبھی بھی عورتوں کے اوپر اس طرح تشدد برداشت نہیں کرتا. اور میں یقین کرتا ہوں وہ ویڈیو میں نہیں بتا سکتا آپ کو کس طرح وہ ظلم کیا جا رہا تھا. کیا کس طرح وہ کر رہے تھے؟ ان کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں کیا وہ اپنی فیملی سسٹم سے باہر وہ زمین سے اگے تھے یا پیدا ہوئے تھے؟ کہ کیا یعنی کہ نظام ہے کہ کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرات نہیں کہ وہ کسی کو انکار کر سکے کہ جی ہم یہ ظلم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہیں. تو آپ یہ سوچیں، مخالفت کریں، سیاسی مخالفت کریں، جلسے میں کریں، جلوس میں کریں، بیانات میں کریں، کچھ بھی کریں، لیکن گھروں سے عورتوں کو اٹھا کے ان کے اوپر اس طرح تشدد، بالکل ایسا ہے. بڑے افسوس کا مقام ہے. مبشر میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی جامع بات ہوئی. آپ کی طرف پہلے آؤں گی میں. رانا گلزار طاہر صاحب، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں جو بات کہہ رہا تھا، آپ نے اس وقت بریک پہ چلی گئی. اس وقت جو وقت آ چکا ہے، یہ وقت آ گیا ہے منصفانہ تقسیم کا. دیکھیے، 70 سال ہو گئے، ایک ہی صوبہ جو ہے وہ راج کر رہا ہے پورے پاکستان میں، ہر زاویے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جدوجہد کی، اس کے کارکنوں نے جدوجہد کی. بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی جدوجہد کرتے ہوئے. ہماری جدوجہد کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے یہ بھی مساوی تقسیم ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، تمام صوبوں کی ہونی چاہیے. آپ کی افواج کے اندر جو بڑے سربراہان ہیں وہ بھی مساوی تقسیم ہونے چاہیے. آپ کے ججز بھی مساوی تقسیم ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو ظلم اور بربریت کی بات کر رہے ہیں، ارے جناب، اس کراچی شہر میں بھی 1992 کے بعد جو حشر ہوا ہے، جو بربریت اور ظلم ہوا ہے، اس کو تو کسی نے آج تک ہائی لائٹ نہیں کیا. اگر پنجاب میں ایک ایسا کام ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بات کریں، دوسرے صوبے کی بات کی، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، لیکن میں یہ بات کروں گی، آپ سے کنٹینیو کروں گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی پنجاب میں ڈیلیور کرتی تو پنجاب بھی آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہو جاتا، وہاں پہ بھی آپ کی سیٹ ہوتی. یہ آن ریکارڈ بات ہے، آپ کی گورنمنٹ میں پنجاب میں ڈیلیور نہیں کیا گیا. ایک بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی رانا صاحب، بات آپ سے ہو رہی تھی اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ پنجاب اور سندھ کے حوالے سے کہ جی کس طرح سے چیزیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، چیزیں ایکول ہونی چاہیے. مزید کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں اس پہ تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک طویل جدوجہد ہے اس حوالے سے کہ اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، اور اسی کا خمیازہ ہمیں چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ملا، اور اسی کا خمیازہ سے آگے چلے جائیں تو لیاقت علی خان صاحب کو بھی یہی ویسے سر، آپ کی بھگتنا اپنی پڑا. پارٹی کے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب ابھی آپ کی آخری گورنمنٹ گئی ہے اس میں آپ نے پنجاب میں ڈیلیور نہیں کیا. میری تھوڑی سی بات سنیے، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی،
لیکن اس کے درمیان جو حائل لوگ ہیں اس جو ستون ہے اس کو کیسے توڑا جائے, اس کو اسی وقت توڑا جائے گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ آ جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پنجاب میں کون سا ستون تھا اس وقت؟ مسلم لیگ نون آپ کی حائل ہوئی ہوئی تھی راستے میں. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیے اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور بیوروکریسی ہے. آپ کے ججز ہیں, آپ کے جو ہمارے جو مسلح ادارے ہیں, مسلح فوج کے جو ادارے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم ان سب کو پروٹیکشن دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل پروٹیکشن دیں, کیونکہ ادارے ہیں, مضبوط کرنا ہے. مگر جب اداروں کے اندر اگر آج مثال کے طور پہ 10 جج ہیں سپریم کورٹ کے, تو سارے بڑے بھائی سے تعلق رکھتے ہیں, چھوٹے تو کسی صوبے سے تعلق نہیں ہے. آپ کے تینوں مسلح فوج جو ہیں بڑی ہیں, جتنے جرنیل ہیں آپ مجھے بتائیے. میں نام نہیں لوں گی, یہ جو آپ بڑے بھائی کے تعلق رکھتے ہیں وہ بات کریں, انہی میں سے کچھ لوگ جو کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. جو ابھی لاسٹ فیصلہ ہوا ہے اس میں کراچی سے بھی تعلق رکھنے والے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ جج, میں نام نہیں لے رہی ہوں, وہ جج جن کی شرافت اور ان کے فیصلوں کو سلام کیا جاتا ہے. دیکھیں شرافت اور اس کی تو بات ہی نہیں ہے, بات تقسیم بیوروکریسی میں بھی دیکھیں. اچھا یہی کچھ جو آج ہوا, جو کچھ ابھی اسلام آباد میں اور پنجاب میں جو ہوا, نہیں میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں سنیے, جو یہ جلاؤ گھیراؤ جو میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی شہر میں جو ہوا, ان کے جو حالات ہوئے, جو خواتینوں کو بچوں کو گرفتار کیا گیا, تو آپ یہ دیکھیں وہ کیا تھا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ نفرت پھیلتی ہے. نہیں, میں اس وقت جس مدے پہ آنا چاہ رہی ہوں, جو آپ نے کہا اور ججز کی بات کی, چلے میں اسی کو کنٹینیو کروں گی. جب اداروں کی بات ہوتی ہے, ججز کی بات ہوتی ہے, جج نہ بڑے بھائی کا ہے نہ چھوٹے بھائی کا ہے, نہ پاکستان کے صوبے کا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جج جو ہے وہ پاکستان کا ہے, وہ اس ریاست کا ہے, چاہے فوج ہے وہ اس ریاست کی ہے, نہ وہ پنجاب کی ہے, نہ وہ سندھ کی ہے, نہ وہ پولیس میں بھی یہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. سر راجہ صاحب آپ بات کیجیے گا. دیکھیں جی, جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے تو اس کا سسٹم جو ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, خاص طور پہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ایلیویشن کے حوالے سے. اور ابھی جو کرنٹلی سپریم کورٹ کے اندر سارے چاروں صوبوں کی نمائندگی سپریم کورٹ کے ججز کی ہے, اور اسپیشلی سندھ کی بھی محترم جناب سجاد علی شاہ صاحب ہیں, محمد علی مظہر صاحب ہیں, حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, تو باقی اسی طرح بلوچستان سے بھی ہیں, پنجاب سے بھی, کے پی کے سے بھی. ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, میرٹ ہے. تو اور ان کی ایلیویشن تو نیچے ہائی کورٹس کے اندر بھی, اس کے اندر بھی میرٹ کو رکھا جاتا ہے, اور شروع میں ان کا پروبیشن پیریڈ جو 1 سال کا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی کنفرمیشن. تو بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. کمپیٹنسی لیول تبھی وہ اتنے اس لیول پہ نیشنل لیول کے اوپر جو آپ ان کے ڈیسیجنز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فوج کی بات ہے کہ فوج کے اندر بھی ہمیشہ ایسے رہا ہے کہ ان کی آپ شروع سے اکیڈمی سے دیکھ لیں کہ اس میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ آرمی کے اندر آفسرس جو ہیں وہ جاتے ہیں. پی ایم اے کا کول اکیڈمی میں کئی ہمارے ریلیٹیوز بھی ہیں, تو جتنی ان کے اندر بھی یہ میرٹ جو ہے وہ بالکل نظر آتا ہے. اور باقی جو آگے فردر ہائر رینکس پہ جو پروموشن ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان کا پیمانہ ہے, اس کے مطابق ان کی پروموشن جو ہے وہ ہوتی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور دیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے جو پروونس کے اندر جو پبلک سروس کے ایگزام ہیں اس کے اندر بارہا کورٹس نے جو ہے پرووک کیا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ این ٹی ایس وغیرہ اور بہت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا ہے کہ وہ میرٹ کو جو ہے بالائے طاق رکھ کے ان کی جو بھرتیاں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. کئی لوگوں نے چیلنج کی ہیں, وہ میرٹ کو جو ہے مد نظر نہیں رکھا گیا. خاص طور پہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی یہ چیزیں ہیں, میرٹ کو جب آپ رکھیں گے رائٹ پرسن رائٹ جاب, تو اس سے جو ہے ظاہر ہے پبلک کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ ہے. اور اس سے بڑی ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہتے تھے اپنی تقریر میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اگر وہ اپنے جتنے فالوورز تھے ان کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا درس دیتے. چلیں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میرا موبائل لے لیا تھا تو میں کانٹیکٹ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے آپ نہیں تھے, جب آپ کانٹیکٹ میں آئے تو سب سے پہلے یہ کرتے کہ آپ کہتے بھائی سارے پھول لے کے یہ کل کا دن جو ہے یہ سارے نکلیں اور فوج کے ساتھ یکجہتی اور ایکسکیوز کرے, تو ختم ہو جاتی بات.
ایک میسج دے دیتے کہ ٹھیک ہے جی میں آئی واز ناٹ ان کانٹیکٹ ود دی پبلک آف پاکستان, تو ہم اس کو جو ہے اپنی چیزوں کے اوپر ایکسکیوز کرتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہماری فوج ہے, پھول لے کے نکل جاتے ہیں سارے روڈ پہ, ختم ہو بالکل آپ کا جاتا. کہنے کا لیکن یہ مقصد کوئی یہی ہے. طریقہ کار نہیں ہے, یہ تو بالکل اس چیز کے اوپر اسٹینڈ کر جانا, اسٹک کر جانا. آپ دیکھیں کہ کنفرنٹیشن ایک حد تک ہونی چاہیے, لیکن ایک حد سے آگے جو ہے وہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کی وہ بالکل جو ہے وہ نقصان دہ ان کے اپنے لیے. بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سر آپ نے جو بات کی. بات صرف یہ بہت اچھی بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے نکلیں, کیونکہ پاکستان اس وقت جس نہج میں ہے اس میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ آپس کے اختلافات کو ہوا دیں. اب وہی دعا ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.